أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم نہایت مہربانی والے کرام بزرگوں دوستوں عزیز ساتھیوں، ہم قرآن کریم کی سورہ بقرہ کی آیات کی روشنی میں کربلا کا تذکرہ کرتے چلے آ رہے ہیں، اور آج میں نے عنوان گفتگو کے طور پر مشہور و معروف آیت کریمہ کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ الذین اذا اصابتهم مصیبہ، یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب انہیں کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی مشکل آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، قالوا، تو یہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، کہ ہم اللہ ہی کا مال ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ پچھلے جمعوں پر میں نے اس سے قبل آیت پڑھی، یہ وہ لوگ ہیں وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ۔ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ فرماتا ہے، جنہیں میں خوف کے ذریعے، بھوک اور پیاس کے ذریعے، مال، جان اور اولاد کے نقصان کے ذریعے آزماتا ہوں، اور اس آزمائش میں یہ صبر کرتے ہیں اور صبر کرتے ہوئے آزمائش پر پورا اترتے ہیں۔ یہ وہ لوگ عظیم لوگ ہیں کہ جب ان میں سے کوئی بھی آزمائش آتی ہے، کوئی بھی پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے، مصیبت آتی ہے، ناگہانی آتی ہے، تو ان کے لب پر یہ صبر ان کا کردار ہوتا ہے، صبر ان کا اسوہ ہوتا ہے، صبر ان کا ہتھیار ہوتا ہے، اور ان کی زبان پر صرف ایک ہی لفظ ہوتا ہے انا للہ، کہ ہم اسی کا مال، ہم اسی کی طرف سے آئے ہیں، اسی کا مال، وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ تو گویا اپنے آپ کو ہر حال میں اللہ کے سپرد رکھتے ہیں، اللہ کے حوالے کیے رکھتے ہیں، اور انہیں اس آفت اور مصیبت پر کوئی رنج، کوئی ملال، کوئی حزن، کوئی تکلیف، کوئی بے صبری نہیں ہوتی۔ اب جو مصیبت ہے نا، مصیبت اللہ رب العزت کے محبوب فرماتے ہیں مصیبت بھی اللہ رب العزت کی ایک رحمت ہے، مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے، یعنی اللہ کی جو بہت ساری رحمتیں ہیں، کئی حوالوں سے اللہ رب العزت کی رحمت کرنے کے، رحم کرنے کے بندے پر مختلف انداز ہیں۔ ہم تو تبھی کہتے ہیں نا رحمت ہوئی جب کوئی چیز آ جائے، حالانکہ کوئی چیز چلی جائے، ہمارے اختیار سے نکل جائے، ہمارے ہاتھ سے چلی جائے، یہ بھی اس کی رحمت ہے۔ اب میں ایک ہی مثال دے دیتا ہوں اس پر کہ مصیبت بھی اللہ کی کیا ہوتی ہے؟ اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہوتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم موسم خزاں ہے اور آقا کریم صحابہ کے ساتھ سفر پر جا رہے ہیں، راستے میں ایک درخت کھڑا تھا جس کے پتے زرد ہو چکے تھے خزاں کی وجہ سے اور ابھی گرنے والے۔ آقا نے ایک ٹہنی کو پکڑا اور اسے تھوڑا سا ہلایا تو وہ سارے پتے گر گئے، سارے پتے گر گئے۔ آقا فرمانے لگے جس طرح، یعنی پریکٹیکل کر کے دکھایا کہ جس طرح اس درخت کو ہلانے سے اس کے سارے پتے خزاں کی وجہ سے جھڑ گئے ہیں، جب کوئی بندہ بیمار ہوتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے جسم سے اس کے سارے گناہوں کو جھاڑ دیتا ہے۔ اب بظاہر تو وہ مصیبت آئی، بظاہر تو وہ بیمار ہوا ہے،
مگر اس بیماری میں بھی اللہ نے یہ رحم کیا کہ اس کے چھوٹے موٹے گناہوں کو اس کے جسم سے اتار دیا۔ تو اس سے یہ اندازہ لگا لینا چاہیے کہ مصیبت بھی اللہ کی طرف سے ایک رحمت ہے۔ اور دوسرا پہلو یہ ہے کہ بندے پر جب کوئی مشکل آتی ہے، جب پریشانی آتی ہے تو بے ساختہ وہ اللہ کو یاد کرتا ہے۔ اب بندہ ویسے تو دنیا کے معاملات میں مست ہے، بے خود ہے، اسے نماز پڑھ لیتا ہے کبھی نہیں پڑھتا، ذکر و اذکار کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا، تلاوت کر لیتا ہے کبھی نہیں کرتا، دنیا کے جھمیلوں میں مصروف ہے، مگر جب اسے کوئی پریشانی آتی ہے تو بے ساختہ بے اختیار اس کے منہ سے اللہ نکلتا ہے، بے اختیار نکلتا ہے۔ اب یہ دیکھیں کہ اب وہ بندہ تھا اللہ سے دور، اللہ کے ذکر سے دور، اللہ کی یاد سے دور، اسے آئی پریشانی اور پریشانی کے آتے ہی اس کی زبان سے اللہ نکل گیا، اللہ کی یاد اسے آ گئی۔ اب کیا ہوگا؟ جب اللہ کی یاد آئی تو ظاہر ہے جب اللہ یاد آتا ہے تو اللہ کا یاد آنا اس کی رحمت کی دلیل ہوتی ہے، اس کی رحمت کی دلیل ہوتی ہے۔ تو اب اللہ یہ چاہتا ہے کہ اسے اپنی رحمت سے نوازے۔ بندہ دنیا میں مست ہے، اس کی رحمت کا کہیں حقدار بننے کے نہ لائق بن رہا ہے نہ بننے کی کوشش کر رہا ہے۔ اللہ اسے تھوڑی سی پریشانی دیتا ہے، فوراً اس کی زبان، اس کا خیال، اس کا وہم، اس کا گمان، اس کی توجہ اللہ کی طرف ہو جاتی ہے۔ اب اللہ اسے اپنی رحمت سے نواز دیتا ہے، رحمت سے نواز دیتا ہے، اور جس پر جتنی بڑی مصیبت اور پریشانی آتی ہے اللہ اس پر اتنا کرم کرتا ہے، اتنی رحمتیں عطا فرماتا ہے، اتنا کرم فرماتا ہے۔ ہم سنتے ہیں اور یہ حقیقت ہے کہ جب کوئی بندہ پریشان ہو جاتا ہے، پھر بیمار ہو جاتا ہے، پھر بہت زیادہ بیماری کے عالم میں وقت گزارتا ہے، بڑی پریشانی کے عالم میں گزارتا ہے اس کا وقت، اور بہت تنگی کے عالم میں گزارتا ہے، تو ہماری زبان پر جب وہ زندہ ہے یا مر جاتا ہے تو ایک ہی لفظ ہوتا ہے کہ جو مصیبتیں تھیں وہ اس دنیا پر کاٹ جائے، اللہ اگلی دنیا میں اسے سکھ عطا فرمائے گا، پریشانیاں تو وہ یہاں جھیل کر جا رہا۔ تو حقیقت بھی یہ ہے کہ بندہ بیماری کے عالم میں، مصیبت کے عالم میں، آزمائش کے عالم میں زندگی گزارتا ہے تو وہ اپنے حصے کی جو اگلے دنیا میں، آخرت میں جو اسے تکلیف ہونی تھی، اللہ ان تکلیفوں کو دور فرما دیتا ہے۔ تو ہم مشکلوں میں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، پریشانی میں اللہ کو یاد کرتے ہیں، یہ بھی اسی کی رحمت ہوتی ہے، اسی کا فضل ہوتا ہے، اسی کا کرم ہوتا ہے۔ میں اپنا ایک واقعہ بتا دوں، جب ہم منہاج یونیورسٹی میں پڑھتے تھے لاہور، اور پورا ایک گروپ گیا ہمارا سوات کی، وادی سوات میں، کیونکہ نوجوان ہوتے ہیں وہ چاہے جس بھی عمر کے ہوں، جس بھی قبیلے سے تعلق رکھتے ہوں، جس بھی یونیورسٹی سے تعلق رکھتے، جوان اور اسٹوڈنٹ ہی ہوتا ہے، ہلہ گلا جو ہوتا ہے وہ تو چلتا رہتا ہے۔ اب میرا ویسے اپنا ذاتی مزاج ایسا نہیں ہے کہ میں وہ جوانوں جیسی حرکتیں جوانی میں کرتا، ایسا تو تھا نہیں، تو وہاں مجھے بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ یہ یار دیکھو، ایک تو یہ اس مشکل راستے پر آئے ہوئے ہیں، یہ سارے ایک دوسرے کے ساتھ جب بھی انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہم گاڑی میں بیٹھے ہیں، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے، کوئی پریشانی ہو سکتی ہے، میں ان سے بھی ذرا لڑتا اور سختی سے پیش آتا، وہ پیار اور ادب بھی کرتے تھے میرا، ظاہر ہے ہم پوری کلاس تھے، تو میں کہتا یار تھوڑا سا خیال کرو، کچھ ہر وقت یہ منہ پر ایسی بیہودگی اور یہ بے تکی کلام اور بے تکی باتیں کرتے جا رہے ہو، کچھ تھوڑا کسی وقت کلمہ پڑھ لو، اتنے جو دور سے جا رہے ہو، سارے نعت خوان ہیں الحمدللہ، تو نعتیں پڑھتے جائیں، درود پڑھتے جائیں، تو کہتے یار کیا کر رہے ہو، یہ تھوڑا سا ریفریشمنٹ کا موقع ہے، آپ اس وقت بھی ہمیں بخشتے نہیں ہیں آپ۔ تو خیر چلتے چلتے ایسے پہاڑی پر تھی اور برف پر ہماری گاڑی جا رہی تھی، برف سڑک نما یعنی سڑک کی صورت میں تھی، وہ واپسی پر پتہ چلا کہ یہ تو برف پر ہم جا رہے ہیں، تو ہم اس پر چل رہے ہیں۔ جب ایسے چڑھائی پر لگی وہ
ہم ڈنڈ کے قریب تھے، یہ آخری سے اس کے بعد پھر چترال شروع ہو جاتا. ہم ایسے ہوئے نا ایسے، کیونکہ سواریاں بھی کافی زیادہ جو ڈانٹ سکتی ہیں ہمارے، تو وہاں جا کر نہ عین درمیان میں نہ آگے جا سکے نہ پیچھے آ سکے، وہاں اس کی کمانی ٹوٹ گئی. جو ہی کمانی ٹوٹی تو ظاہر غرو کی اور بڑا کی آواز آئی تو سارے اللہ 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 بلند آواز سے کہنے لگے. میں نے کہا اب کیا اللہ اللہ، میں جس اللہ کو یاد کرنے کے لیے کہتا آ رہا ہوں، کب سے کہتا آ رہا ہوں کہ یہ راستہ مشکل ہے یار، تھوڑا اس کی آن سے گزرے، اللہ اس کی برکت سے ہمیں یہ اپنی منزل پر لے جائے. تو آپ توجہ نہیں دیتے، آپ اللہ اللہ نکل رہی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب بندے پر اچانک کوئی بڑھتی ہے اسے پتہ تب لگتا ہے کہ اللہ بھی کوئی ہے، ورنہ ہم اللہ کو بھولے ہی ہوتے ہیں، مگر اللہ ہمیں یاد رکھے ہوئے ہوتا ہے. اور اس کی خواہش، اس کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ میرا بندہ ہر وقت میری رحمت اسے ملتی رہے، میری رحمتوں کا حصہ اسے ملتا رہے. مگر بندہ کیونکہ اپنے حال میں مست رہتا ہے، اس کی رحمتیں لیتا نہیں، توجہ بھی نہیں رکھتا، تو اللہ کبھی کبھی تنابیں کھینچتا ہے کہ نہیں میرے بندے ایسے نہیں، ذرا ایسے ہوتے. جیسے ہم گاڑی چلا رہے ہوتے ہیں، موٹر سائیکل چلا رہے ہوتے ہیں، تو ذرا تیز ہونے لگے تو ہم فوراً اسے اپنے کنٹرول میں لے لیتے ہیں کہ کہیں ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. تو اللہ جب جاتا ہے دیکھتا ہے نا کہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہونے والا ہے، اب یہ مجھ سے دور ہوتا جا رہا ہے، فوراً بریک لگاتا ہے اور بندہ متوجہ ہو جاتا ہے اس کی طرف اور اس کا ذکر کرنے لگ جاتا ہے. اور اسے جس بندے سے جتنا پیار ہوتا ہے اس پر اتنی ہی مصیبتیں، میں نے پچھلے جمعہ پر بھی عرض کیا، اتنی ہی مصیبتیں، اتنی پریشانیاں اور اتنی آزمائشیں. یہ جتنی پریشانیاں ہیں، مصیبتیں ہیں، دکھ ہیں، درد ہے، تکالیف ہیں، یہ اللہ کی طرف سے کیا ہوتی ہے؟ آزمائش ہوتی ہے. اور آزمائش ہمیشہ اپنوں سے لی جاتی ہے، پرایوں پر کوئی ان سے کوئی آزمائش نہیں لیتا، یہ اس کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے. مگر جو نیک اور صالح لوگ ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ، یہ آزمائشیں بھی اسی کی طرف سے آئی ہے، امتحانات بھی اسی کی طرف سے آئے ہیں، اور ہم بھی اسی کی طرف سے آئے ہوئے ہیں. مجھے ایک لطیفہ سے یاد آ گیا، اور سچ مجھ کا لطیفہ ہے. گرمیوں کا موسم تھا، ایک بندے کا پنکھا نہیں تھا، یہی والی اسکول کی بات ہے، میں شہر نہیں بتاتا، انہوں نے خود مجھے بتایا. تو گرمیاں بڑی زبردست تھی، اس کے گھر پنکھا نہیں تھا. وہ مسجد میں آیا اور مسجد کے جو پیڈسٹل فین تھے ایک پنکھا اٹھا کر لے گیا اور چٹ ڈھک گیا مصلی پر، امام صاحب کے لکھ کر رکھ گیا کہ بھائی یہ اللہ کا گھر ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں، اور یہ پنکھا اللہ کی چیز ہے. میں اللہ کے گھر سے اللہ کا بندہ اللہ کی چیز لے کر، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب آپ کو کھلی چھٹی مل گئی جب چاہیں لے جائیں. تو اللہ کے گھر سے اللہ کا بندہ اللہ کی چیز لے کر جا رہا. بڑی گرمی ہے، بچے رات کو سو نہیں سکتے. جب اللہ نے مجھے اتنا دیا کہ میں اپنا پنکھا خرید سکوں تو میں یہ پنکھا مسجد میں خود بخود رکھ جاؤں گا، ڈھونڈنے کی کوشش نہیں کروں. وہ چلا گیا. خیر بعد میں اللہ نے اسے دیا تو اس نے رکھ بھی دیا. مگر بات یہ ہے کہ یہ اللہ کے ساتھ ہمارا ایک تعلق، اللہ کے ساتھ ایک تعلق ہے اس کا، ہم اسی کے بندے ہیں، انا للہ ہے، اسی کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ادھر ہی سے آتے ہیں، اسی کا مال ہے. اس لیے اگر ہم سے کوئی چیز وہ چھین لے تو وہ بھی مال کس کا ہوتا ہے؟ اسی کا ہوتا ہے. تو ہم نے کبھی اللہ کے ساتھ ایسا تعلق جوڑا نہیں ہے. اللہ رب العزت کے محبوب تو یہ فرماتے ہیں کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا، کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. تو بھی اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ آج ہم گلا کرتے ہیں ابھی میرے کو ایک ہو گیا تھا، میں ماں ہے نہیں دیتا. تو بات کیا ہے؟ جو بات جو آپ ہے خود، آپ خود بھی تو اپنے باپ کے ہیں، اور آپ کا مال بھی آپ خود کماتے رہے بے شک، مگر آپ جب خود اپنے باپ کے آقا نے فرمایا تو آپ کا مال بھی کس کا ہے؟ آج جھگڑے اسی بات پر ہوتے ہیں نا، ابے ہی دیتا، ابے ہی نہیں دیتا، ابے ہونے دیتا. شکر کر اللہ کا ابا جڑا دیتا وہ سب تا آزاد کر چھوڑا، ورنہ تا نب کے بہا بھی سکنا جنیرہ بھی پاس ہے نا، کیونکہ مال ہی اس نے ہوتی کو کھوتی ڈنگر اپنا پاپ رکھے نا، انجا روپان بھی سکنا. آگے نے فرمایا تو بھی اور تیرا مال بھی کس کا ہے؟ تیرے باپ کا ہے. اب دیکھیں جب میں اور میرا مال میرے باپ کا ہے تو کوئی اوپر بھی بیٹھا ہے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، اس لیے میں اور میرا مال اس کا بھی، اور حقیقت میں ہے ہی اسی کا. ہم یہاں اس کی طرف سے بھیجے گئے
ایک سلسلہ ہے جس کے لیے اس نے بھیج دیا، ورنہ ہم بھی اسی کے، ہمارا مال بھی اسی کا، ہمارا رزق بھی اسی کا، ہماری اولادیں بھی، سارا کچھ مال اسی کا۔ تو جو نیک ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم بھی اسی کے ہیں بھائی، اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے۔ اب جب بندہ یہ کہتا ہے، یہ سمجھنے والی بات ہے اور فکر والی، غور کرنے والی بات ہے، توجہ دینے والی بات ہے کیا کہ جب بندہ یہ کہے کہ میں بھی اسی کا، میرا مال بھی اسی کا، ادھر ہی سے آئے اور اسی کے حوالے ہیں، تو اب دیکھیے جب بندہ یہ کہہ دیتا ہے، اس کی آزمائشوں پر پورا اترتا ہے، صبر کرتا ہے اور کہتا ہے یہ تو کیا چیز ہے، میں خود بھی اسی کا مال ہوں، تو اب اللہ فرماتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم، پہلے مصیبت اور آزمائش میں ڈالا یہ خود ایک رحمت تھی، مگر جب اس رحمت کے مل جانے پر، اس آزمائش پر پورا اترنے پر پورا اترتا ہے اور کہتا ہے بھائی اس سے بھی بڑھ کر مصائب اور مصیبتیں آ جائیں، صبر کرنا ہے کیونکہ یہ اسی کی طرف سے آتی ہیں اور میں بھی اسی کا ہوں۔ نہ سمجھ آئے تو وہ پنکھا اور اللہ کی بندہ یاد رہے کہ میں بھی اسی کا، مال بھی اسی کا، گھر بھی، سب کچھ اسی کا ہے، سب کچھ اسی کا ہے۔ بندہ جب یہ کہتا ہے تو اولئک علیہم صلوات من ربہم، تو اللہ کی اس پر اور رحمتیں ہونے لگ جائیں، اللہ کی اس پر رحمتیں اور بے تحاشا بے شمار ہونے لگتی ہیں۔ اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، صلوات بھی ہوتی ہے یعنی نوازشیں بھی ہوتی ہے۔ اللہ جب بندے پر صلوات بھیجتا ہے تو ظاہر ہے اللہ بندے پر کیا کرتا ہے؟ کرم کرتا ہے، عطائیں کرتا ہے، نوازشیں کرتا ہے، اس کی مشکلات دور کرتا ہے، اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، کیونکہ اس کی نوازشیں ہو رہی ہے، کوئی ایک طرح کی نوازش تو نہیں ہے نا، بے شمار نوازشیں ہیں، اس لیے اللہ رب العزت کی ذات لامحدود، اس کی صفات بھی لامحدود، اس کی نوازشیں بھی لامحدود، تو نوازشیں ہوتی ہیں برحمہ، اور پھر رحمت بھی ہوتی ہے اس کی طرف سے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ۔ اور جب اس طرح رب کی نوازشیں بھی ہوں، رب کی رحمتیں بھی ہوں، تو پھر ہدایتیں بھی نصیب ہوتی ہیں۔ اور اللہ رب العزت ان آزمائشوں میں سے جنہیں پورا اتارتا ہے، ان آزمائشوں پر اللہ رب العزت انہیں ہم المہتدون، وہ ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں، وہ کیا بن جاتے ہیں؟ ہدایت یافتہ بن جاتے ہیں۔ اب یہاں تک یہ بات ہم کیونکہ واقعہ کربلا کے تناظر میں اور اس سلسلے میں نسبت سے مناظر سے ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں، تو اب دیکھیں کہ امام حسین علیہ السلام نے جو صبر کیا، امام حسین علیہ السلام اور آپ کے خانوادے پر اور آپ پر جو کچھ ہوا اس پر انہوں نے اف تک بھی نہیں کیا، اور صبر کے ساتھ ان ساری آزمائشوں پر پورا اترتے گئے ہیں۔ اور آپ کی شہادت کے بعد آپ کے خواتین اور بچے کوفہ کے بازار تک، کوفہ کے دربار تک، اور پھر پلٹ کر مدینہ تک، یہ 5555 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، جو انہوں نے کبھی زنجیروں میں جگڑے ہوئے اور کبھی پیدل، کبھی سواریوں پر گزارا، اور گرمیوں کی رت ہو اور صحرا ہو، اور پھر خواتین ہوں اور بچے ہوں اور بھوکے ہوں اور پیاسے ہوں۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ تو یہ سارا جو پورا منظر ہے، یہ دیکھیں کتنے کلومیٹر ہے، صرف یہ ٹوٹلی یاد ہے 5555 کلومیٹر۔ جب اس کی پوری پیمائش کی جائے تو اتنا بنتا ہے، جن میں سے تقریباً 1250 ہے کربلا تک، اور باقی جتنا بنتا ہے وہ کربلا سے آگے حضرت زینب کا جگرہ بھی دیکھیں، ان کا حوصلہ بھی دیکھیں کہ باقی سارے کا سارا کتنا بن جائے گا؟ 52,555 یہ ہے، جس میں 12,000 نکال دے، باقی کتنا بچا؟ تو ریاضی جی 4300 کلومیٹر کا سفر جو حضرت زینب نے اپنے پوری بچیوں بچوں کے ساتھ اور بیماروں کے ساتھ۔ ہم تو گھر بیٹھے کہتے ہیں نا کہ وہ آج گرمی زیادہ نہیں نکلا رہا، جمعہ بچہ پڑ سا گھر پیشی چپڑ سا، ہم تو یہ کرتے ہیں۔ اگلوں کو دیکھیں وہ صبر کی امتیاز، صبر کا جو انہوں نے
ہمیں پیمانہ دیا ہے، وہ کیا دیا ہے؟ پھر فرمایا دیکھیے ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ صفا اور مروہ کیا ہیں؟ اللہ کی نشانیاں۔ اب یہ حج کے موقع پر اکثر پڑھی جاتی ہے، یہاں حضرت حاجرہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لیے پانی کی تلاش میں دوڑی، اور یہاں 7 چکر لگائے جاتے ہیں جب حاجی وہاں جاتے ہیں۔ اسی طرح ہے نا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، کہا یہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں۔ میں اس موضوع پر غالباً بات کرتا رہتا ہوں، تو اللہ کی نشانیاں بنی حضرت حاجرہ کے قدمین کی وجہ سے۔ حضرت حاجرہ پانی کی تلاش میں اسماعیل علیہ السلام کی پیاس بجھانے کے لیے پانی کی تلاش میں وہاں دوڑی، اور ان کا دوڑنا اللہ کو اتنا پسند آیا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا دوڑی یہ ہے، نشان اس کے لگے ہیں، مگر نشانی کس کے بنے؟ قدموں کے نشان کس کے ہیں؟ حاجرہ کے۔ مگر اللہ فرماتا ہے شعائر اللہ، یہ اللہ کے نشان ہیں۔ کس کے نشان؟ حضرت حاجرہ کے قدموں کے نشان، اور اللہ فرما رہا ہے یہ میرے نشان ہیں، من شعائر اللہ، یہ میرے نشان ہیں۔ ومن حج البیت او اعتمر فلا جناح علیہ، یہ وہ بات ہے۔ یہاں سے سفر کربلا یہاں سے آگے شروع ہو رہا ہے، 8 ذی الحج۔ کہا ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ میری نشانیاں ہیں۔ یہاں لوگ آتے ہیں دور دراز سے، اور یہاں سے یہ صفا و مروہ کرتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں؟ فمن حج البیت، پھر حج کرتے ہیں، واعتمر، اور کوئی آ کر یہاں عمرہ کرتا ہے، فلا جناح علیہ، اللہ خود فرما رہا ہے ایسا کرنے میں گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے۔ ثواب وہ دے چاہے نہ دے، لیکن کہا گناہ نہیں دیتا۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ وہ ثواب دیتا ہے یا نہیں، تو یہ نہ رہے بندہ اس خوش فہمی میں کہ وہ ثواب دے گا، اس خوش فہمی میں نہ رہے، وہ چاہے تو دے چاہے تو نہ دے۔ اور کس کو کتنا دیتا ہے یہ بندے کی نیت پر، بندے کی نیت پر ہے کہ وہ کس کو کتنا اجر عطا کرے گا۔ ایک ہی صف میں ہم کھڑے ہوتے ہیں نا 10 12 15 بندے، تو ہر ایک کا اجر الگ ہے، کیونکہ ہر ایک کی نیت الگ ہے۔ یہ نہیں کہ اس کو 27 ملا، اس کو بھی 27، سب کو 27 ملے گا، ہو سکتا ہے کسی کو 27,000 ملے، اور اسی لائن میں کھڑے ہوئے ایک ہی امام کے پیچھے دوسرے کی نماز کالے کپڑے میں لپیٹ کر منہ پر دے پائی جائے۔ تو یہ نیتوں پر ساری چیزیں، تو کہا گناہ نہیں دوں گا، اتنا کر دوں، ہاں اجر جو دینا ہے، صلہ دینا ہے، ثواب دینا ہے، وہ حسب نیت اور حسب استطاعت، یعنی آپ کا ظرف کتنا، جتنی نیت بہتر ہوگی ظرف اتنا بڑھتا جائے گا۔ یہ ظرف نیتوں سے بڑھتے ہیں، بڑی بڑی چادروں سے نہیں بڑھتے، بڑے بڑے لوڈر ٹرک لے کر چلے جائیں گے اس طرح نہیں بڑھیں گے۔ آپ کی نیت کتنی ہے، جتنی نیت وسیع ہوتی جائے گی اور خالص ہوتی جائے گی، اتنا ظرف بولیے بڑا ہو جائے گا۔ ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہاں آئے ہو صفا اور مروہ کی صحیح کرو گے، یہ میری نشانیاں ہیں، صحیح کرو، پھر حج بھی کرو، پھر عمرہ بھی کرو، فلا جناح علیکم، میں منع نہیں کرتا، اللہ فرما رہا ہے اتنا جو سفر کر کے آئے ہو منع نہیں کرتا، گناہ بھی نہیں دیتا، اجر دوں گا تمہاری نیتوں پر۔ اب اگلی بات جو غور کرو، یہاں سے کربلا کا شروع ہو رہا ہے، کہا وَمَن تَتَّقَّىٰ خَيْرًا، مگر جو خیر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، خیر کی تلاش میں نکل، اب پچھلا لفظ جو ہے فلا جناح علیکم، اسے کوئی گناہ نہیں، مگر خیر کہیں اور ملتی ہے، خیر کہیں اور ملتی ہے۔ کہا وَمَن تَتَّقَّىٰ خَيْرًا، جو خیر کی تلاش میں نکل پڑتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ شَاكِرٌ عَلِيمٌ، اللہ اس کے اس قدم پر اس کی قدر بھی کرتا ہے اور اس کی نیتوں کو بھی جان رہا ہے کہ وہ کس نیت کے ساتھ نکل رہا ہے، اور ہر قدم پر اس کے ساتھ نگہبان ہوتا ہے، قدردان ہوتا ہے، اور قدر کرتا چلا جاتا ہے۔ اب دیکھیں ہزاروں نمازی ہیں، لاکھوں کروڑوں نمازی ہیں، مگر جو نماز حسین نے ادا کی، آج اسی نماز کا صدقہ ہے کہ ہم یہاں بیٹھ کر بھی حسین حسین کر رہے ہیں، حسین کی باتیں کر رہے ہیں۔ کیوں کہ اللہ نے اس نماز کی اور حسین کے اس انداز کی شاکر ہے وہ قدر کی،
کیا کی ہے؟ قدر کی ہے۔ ہم بھی نمازیں پڑھتے ہیں، ہمیں تو کبھی نہیں اس نے کہا میں شاکر ہوں تمہارا، کہا گناہ کوئی نہیں، باقی نیت دیکھوں گا جتنی اچھی ہوگی اتنا اجر دے دوں گا۔ مگر جب حسین کی باری آئی تو کہا میں اس کا شاکر ہوں، قدر کرتا ہوں۔ کیوں؟ کہ اس نے زمانے کو دکھا دیا ہے اور کائنات ارضی و سماوی کو بتا دیا ہے کہ ایسے انسان ہوتا ہے، انسان اس کو کہتے ہیں، اس کو انسان کہتے ہیں، اور یہ ہے وہ اللہ کا اور قدرت کا شاہکار۔ فرمایا فلا جناح علیہ ان یطوف بما، بے شک طواف کرتا رہے گناہ نہیں ہے، ومن تطوع خیرا، ہاں جو خیر کے لیے آگے نکل گیا، خیر کے لیے آگے نکل گیا، اس کی خوشی اور ہے، وہ خیر کی تلاش میں ہے، فإن اللہ شاکر علیم، تو اللہ کا دردان بھی ہے اور جاننے والا بھی، خبردار بھی۔ تو حضور اکرم کا یہ نواسا حضرت امام حسین علیہ السلام، میں نے پہلے بھی عرض کیا، کب نکلے وہاں سے؟ لوگ وہاں پہنچے کس کے لیے؟ صفا اور مروہ کی صحیح کے لیے۔ لوگ وہاں پہنچے کس کے لیے؟ حج کے لیے، اور حج پر پھر عمرے بھی بڑے بڑے کرتے ہیں، فلاں کی طرف سے فلاں کی طرف سے، میں نے اتنے کیے، میں نے اتنے، تو کہا کرو، حج بھی کرو، عمرے بھی کرو، بڑی نیکیاں کماؤ، لیکن اللہ نے نیکیوں کا ذکر نہیں کہا گناہ نہیں ہے، گناہ نہیں ہے، مگر خیر کس میں ہے؟ خیر اس میں ہے جو حسین کر کے جا رہا ہے، حسین جدھر جا رہا ہے خیر اس میں۔ تو گویا اللہ رب العزت کا کلام یہ کہہ رہا ہے کہ کعبہ کے طوافوں میں تمہیں خیر نہیں ملے گی اگر کربلا کی سفر کو تم پیش نظر نہیں رکھتے، حسین کا کردار تمہارے پیش نظر نہیں ہے، حسینی قصوہ اگر تمہارے پیش نظر نہیں ہے تو بے شک خانہ کعبہ کا طواف کرتے رہو۔ کہا میں گناہ تو نہیں دوں گا، گناہ تو نہیں دوں گا، تو گویا فرما دیا کہ ثواب تو تمہیں ملنے والا نہیں تھا، لیکن چلو یہ ہے کہ میں گناہ نہیں دیتا، کام برابر برابر رکھتا ہوں۔ خیر چاہیے تو حسینی اسوہ چاہیے، خیر چاہیے تو حسینی کردار اپنائے، خیر چاہیے تو کربلا کی طرف جاؤ۔ مسجدوں میں سجدے کرنے آسان ہے، کربلا کے میدان میں سر پہ یزیدی فوج 20,000 سے لے کر 40,000 تک، مختلف روایات ہیں، اتنی فوج کھڑی ہو، تلواروں کے ساتھ کھڑی ہو، تیروں کے ساتھ کھڑی ہو، اور ہر کوئی جان کا پیاسا کھڑا ہو، مگر اسے صرف پیا کی آس ہو۔ ہم پیاس کچھ اور سمجھتے ہیں نا، مگر جب یہ پیاس حسین کے ساتھ لگتی ہے تو ذرا اگر الگ کریں اس لفظ کو، پیاس کو الگ کریں، پی معبود کو کہتے ہیں، اور آس کسے کہتے ہیں؟ امید۔ سنا ہوا ہے؟ تو یہ پیاس نہ تھی، یہ پی کی آس تھی، یہ پی کی آس تھی۔ یہ پیاسیں ہمیں لگتی ہیں جنہیں پی کی آس نہیں رہتی ہے، ارے جسے ہر وقت اپنے پی کی آس رہتی ہے اسے یہ پیاس کیا بگاڑ سکتی ہے؟ یہ پیاس اس کا کیا بگاڑ سکتی ہے؟ تو حسین کو فقط، وہ میں نے ایک واقعہ بھی بتایا تھا اپنے اساتذہ کہ حضرت سکینہ پریشان ہوئی تو آپ اسے خیمے کی دوسری طرف لے گئے اور زمین پر پاؤں مارا اور چشمہ نکل آئے، مگر امام حسین نے بیٹی سے یہ کہا کہ چشمے نکل سکتے ہیں، ہر ذرے سے ہزاروں چشمے نکل سکتے ہیں، مگر ہماری آج یہ چاہت نہیں، ہم یہ نہیں چاہتے، آج ہم نے پانی سے پیاس نہیں بجھانی بلکہ ہمیں پی کی آس ہے۔ ہم نے وہاں جا کر حوض کوثر پہ مصطفیٰ کریم اور علی المرتضیٰ ہمارے منتظر کھڑے ہیں، ہم نے ان کی زیارت کرنی ہے، سب کو پی کی آس ہے۔ تو آپ نے وہی پاؤں پھر مارا اور زمین کو بند کر دیا، کیونکہ یہ پانی ان کی پیاس کو بجھا نہیں سکتا تھا، اور کوئی بھی دنیا کی کوئی خواہش کسی کی پیاس کو نہیں بجھا سکتی اگر وہ شخص پی کی آس رکھتا، پی کی آس رکھتا۔ تو کہا ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد فرمایا اب ویسے میرے خیال میں یہاں ختم کریں، اس سے آگے بات وہ لشکر، دونوں لشکر جب کربلا میں آتے ہیں اور کربلا میں یزیدی لشکر کا کردار کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اور حسینی لشکر کا کردار کیا ہے اور اس کا انجام کیا ہے، اور یزیدی لشکر سے نکل کر ہور کیسے آتا ہے، یہ قرآن ہے۔ میں انشاءاللہ العزیز اگلے جمعہ پر یہ بات کریں گے۔ اللہ رب العزت ہمیں اسوہ حسینی عطا فرمائے، کردار حسینی عطا فرمائے۔
اہل بیت سے محبت کھوکھلی محبت نہ ہو. ایسی محبتوں کا فائدہ نہیں ہے اگر انسان اس کردار کو اپناتا نہیں ہے. تو خالی محبتیں نہیں، خالی لنگر اور چڑھاوے نہیں، تو اس کو اپنے اعمال کو ان کے اعمال کے مطابق کرنا ہوگا، اپنے اسوہ اور کردار کو ان کے اسوہ اور کردار کے مطابق کرنا ہوگا. تو ہم محبت حسینی کا دم بھرتے ہیں، الحمدللہ ہم محبت کرتے ہیں، مگر دعا کریں کہ اللہ رب العزت ہمیں حسینی اسوہ اپنانے کی بھی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.